بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می علی حیدر جعفری. دوستو، آج فلسطین کے موضوع کے اوپر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو میں بہت مشکور ہوں سب سے پہلے جناب شہادت خان بھٹی صاحب کا. مذہبی اور سماجی شخصیت ہیں، بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں اس حوالے سے. فرسٹ آف آل السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور سب سے پہلے آپ ذرا نوجوان نسل کو یہ بتائیے گا کہ فلسطین کی اہمیت کیا ہے اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے. آخر یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ کی اصل وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حولہ، یعنی بیت المقدس کے 60 کلومیٹر تک یہ برکات ہیں اور انبیاء کے مزارات ہیں، قبور ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ ساری سرزمین یہ مقدس ہے، پاکیزہ جگہ. فلسطین، اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک قلب ہے، یہ دل ہے امت مسلمہ کا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اہمیت یہ بھی حاصل ہے کہ یہ جس جگہ پر موجود ہے یہ بھی امت مسلمہ کے وسط میں ہے. 1917 میں یا 16 میں ایک صہیونی تحریک چلی، عالمی طاقتوں نے مل کر چلائی، اور وہ تحریک بظاہر تو خلافت عثمانیہ کے خلاف تھی، مگر آبادکاری یہودیوں کی تھی، اسرائیل کی تھی. اسرائیل کے نام پر ایک پاور کو، ایک طاقت کو وہاں پیدا کرنا تھا. آہستہ آہستہ وہاں یہودیوں کو بٹھایا گیا اور پھر ان کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ آپ کا بھی ایک مقدس مقام ہے، عیسائیوں کا بھی مقدس مقام ہے. حالانکہ اس سے قبل 1903 یا 4 میں عیسائیوں نے یہاں یہودیوں کا صفایا کر دیا تھا. پھر ان کے ذہن میں جو صہیونی طاقتیں تھیں، وہ ایک ایجنڈا تھا ان کا اسلام کے خلاف اور اسلامی مرکز کے خلاف، ایک ایسی طاقت کو پیدا کرنا جو اس مرکز کو کمزور کر سکے. پھر اسرائیل کی آبادکاری کی گئی. 1948 میں اس کو ایک مملکت کا درجہ دیا گیا. پھر 1968 میں اس کی پوری آبیاری کر دی گئی، اور اب اس کو پوری دنیا پہ ایک حکومت کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے. اچھا، اتنی اہمیت اور اس قدر امپورٹنس وہ رکھتی ہے جگہ، لیکن افسوس، صد افسوس کہ مسلم امت اور مسلمان جو طاقتیں ہیں وہ ابھی بھی اس طرف نہیں جا رہی، اور فلسطین کے نوجوان بہن بھائیوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی صرف ٹویٹ کیا جا رہا ہے یا لفظی مذمتیں ہو رہی ہیں، پریکٹیکلی کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ حیدر بھائی، پاکستان گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے یہ سوال ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے، اور خاص کر عالم عرب کو کیا کرنا چاہیے.
حضور کی متعدد احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اور پھر خاص کر کے اگر آپ علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں نا تو انہوں نے واضح اس کا بتا دیا سب کچھ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عالم عرب میں 1920 میں گدھے بٹھائے گئے، مسلم امہ کی اہل قیادت کو اتار کر نااہل گدھوں کے حوالے عرب کو کیا گیا، اور ساتھ ہی اسرائیل کو بٹھایا گیا۔ پوری امت مسلمہ کی قیادتوں کو ہی چھین لیا گیا۔ جتنی نااہل اور بے شعور قیادتیں تھیں پوری امت مسلمہ پہ مسلط کر دی گئی۔ مسئلہ پاکستان کا نہیں، مسئلہ تو آپ کی قیادتوں کا ہے۔ پاکستان تو اگر ایک تھوک لگائے تو اسرائیل ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی اہمیت کیا ہے اب اسرائیل کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی؟ آپ بھی سنتے آئے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہر روز قراردادیں پاس ہوتی ہیں قومی اسمبلی سے، اور بیانات آتے ہیں، مذمتی بیان آتے ہیں، ایٹمی طاقت ہے ہم، اسرائیل جی ہم سے بڑا خوف زدہ ہے۔ یہ ہم سے وہ خوف زدہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے ہمارے سامنے مار رہا ہے۔ پھر جسم واحد امت کا ایک حصہ کاٹا جا رہا ہے، آپ کے جسم کو زخمی کیا جا رہا ہے، آپ کی ٹانگیں توڑی جا رہی ہیں، آپ کے بازو کاٹے جا رہے ہیں، اور آپ ٹس سے مس نہیں، تو پھر آپ کیا ہیں؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب و بام ابھی۔ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہاں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں نوجوان نسل کو کہ ان فلسطین کے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یا یہ جو جبر ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اور نوجوان نسل کو آخر میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اصل بھائی جان، پاکستانی قوم کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ جو اسرائیلی صہیونی ایجنڈا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی قیادت، آپ کے صاحب اقتدار کو تو خیر چھوڑے، جتنی آپ کی قیادتیں ہیں انہوں نے آپ کو باور کیا کرایا ہے فلسطین کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں؟ آپ کو شعور کیا دیا ہے؟ نوجوان کا اس میں کیا قصور ہے؟ نوجوان آج بھی آتش نمرود میں کودنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور پاکستانی نوجوان غیرت مند ہے لیکن بے بس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک جال بن دیا گیا ہے نا پورا عالمی سطح پر، اس جال کو توڑنے کی طاقت پاکستانی قیادت کے پاس ہے۔ اگر قیادت آپ کی نائل ہے، بے شعور ہے، بے اہمیت ہے، اور بے ایمان بھی ہے، اور مذہب سے نابلد ہے، تو اس میں نوجوان کا کوئی قصور نہیں۔ نوجوان آج بھی پاکستان کا غیرت مند ہے، وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، مگر یہ سارا کریڈٹ بددیانتی کا، بے شرمی کا، بے حیائی کا، بے شعوری کا آپ کی قیادتوں کو حاصل ہے۔ پچھلے 73 سالوں سے کشمیر بھی اسی چیز کا رونا رو رہا ہے، کشمیری بھی اسی بربریت کا سامنا کر رہے ہیں، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے اندر بھی سیم وہی حال ہے۔ کیا فلسطینیوں کا بھی یہی حال ہوگا جو کشمیریوں کا ہو رہا ہے، یا اس کا بھی کوئی رزلٹ نکلے گا؟ نہیں، فلسطینیوں کو سوائے اللہ کی ذات کے اس غیرت مند قوم کا حال جو ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ غیرت والوں کی مدد کرتا ہے۔ کشمیریوں کی بھی اللہ ہی مدد کرے گا، لوگ نہیں کریں گے، پاکستان نہیں کرے گا، عالم عرب نہیں کرے گا، مسلمانوں کی حکومتیں 54 اسلامی ممالک ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر کو تو فی الحال جو حشر اس وقت جو آپ کا موضوع ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اس پر کون سی تواناوات؟ اور پھر ایک اور المیہ ہے کہ اوپر سے بیان کچھ ہوتے ہیں، اندر سے تعلقات کچھ ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی قیادت ہے نہیں جو اسرائیل کا مال نہ کھاتی ہے۔ ابھی آپ اندر سے پڑھیں تو ترکی کا وزیر اعظم ماشاءاللہ طیب اردوان، وہ اتنے بڑے بڑے بیان دیتے ہیں، ہر روز وہ اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں، لیکن سارے تعلقات ہیں اسرائیل سے جاری و ساری ہیں۔ اب سعودی عرب تھا، وہ بظاہر تو کچھ نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کی اپنی بنیاد بھی اسی چیز پر ہے جیسے اسرائیل کی ہے، یہ بھی غاصب ہے، وہ بھی غاصب ہے۔ کس پر آپ نے آس لگا رکھی ہے؟ اس لیے تو کہا گیا تھا، وہ علامہ نے کہا تھا کہ متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ تو یہ آپ کا کارواں لٹ گیا ہے، وہ آپ کے قافلہ سالار نہیں لوٹ لیا۔
ایک ہدہد آگ بجھانے کے لیے جب پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں لے کے جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا ہے ہدہد تمہارے اس ایک قطرے سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ تو ہدہد نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ میرا ایک پانی کا قطرہ آگ تو نہیں بجھا سکتا، لیکن کل کو اگر پوچھا جائے تو یہ تو خدا تعالیٰ کی ذات جانے گی کہ میں بھی ان آگ بجھانے والوں میں سے تھا۔ ہماری یہ اس ویڈیو کا مقصد اور ہماری اس نشست کا مقصد فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم لوگ آج بھی اس ظلم کے احتجاج کے ساتھ شامل ہیں اور فلسطین کے اوپر ہونے والی یہ جو ظلم و زیادتی اور بربریت ہے اس کے خلاف پر زور مذمت کرتے ہیں۔ آپ کے مائنڈ میں بھی اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس امید کے ساتھ یاد رکھیں یہ پیپسی نہ پینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ بسکٹ کھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتے اس طرح کے، یہ آپ کو میدان بدر کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ یہ احد اور خندق کس لیے ہوئی تھی؟ یہ ہر وقت اخلاقیات کے اور امن کے درس دینے سے یہ حال ہو گیا۔ بہت شکریہ جی، یہاں مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔